جب کسی قوم کا علمی چراغ بجھنے لگتا ہے اور اخلاق کی بلندیاں ریت کی طرف پھسلنے لگتی ہے تو اس قوم کا زوال کا راستہ اپنے آپ ہموار ہو جاتا ہے۔ یہ گراوٹ عموماً چند افراد تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک بیماری کی طرح پورے معاشرے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ پھر اس بیماری کی گرفت سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا، نہ ہی کاروباری، نہ نوکری پیشہ، نہ دانشور اور نہ ہی علماء۔ پستی کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ معمولی سے اختلاف پر لوگ تلخی پر اتر جاتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے پر علمی و سنجیدہ الگ خیال کی کوشش کی جائے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو باہر سے دانشمند نظر آتے ہیں تھوڑی سی بات پر اپنے لہجے اور رویے میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ علم اور دلیل کی قدر کا جذبہ نظر نہیں آتا، بجائے اس کے ہر بات کو فرقہ واریت یا سازش یا ذاتی معاملات سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں فرقے سے ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ رافضی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاملہ صرف مذہبی یا سیاسی دائرے تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر سطح پر موجود ہے، چاہے وہ خاندان ہو، کالج ہو، دفتر ہو، مسجدیں ہوں یا مدرسے ہوں، یہاں تک کہ سیاست بھی اس برائی سے بچ نہیں پائی ہے۔ حالات اس لیے اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف بغض، الزامات اور ٹانگ کھینچنے کی روش حاوی ہو جاتی ہے۔ ایسی فضا میں اصلاح کی کوئی بات کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ لوگ دلیل اور عقل کی بات سننے اور سمجھنے کی بجائے افواہوں پر اور گزرے ہوئے وقت کے غلط تاثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں واحد راستہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر قوم کو تعلیم کی روشنی میں پھر سے جگانا ہوگا، اخلاق کی بلندیوں کے لیے جدوجہد پھر سے کرنی ہوگی۔ ہمیں ایک ایسی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینی چاہیے جو محض کتابوں تک محدود نہ ہو بلکہ انسان کی اخلاقی تربیت، سوچ سمجھ اور صلاحیتوں کو بھی فروغ دے۔ ہر فرد کو اپنے کردار، اپنی سوچ، اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم پھر سے اپنے اصلی مقام اور شان کو پھر سے حاصل کر سکے۔